بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نقط موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه جلت عظمته والصلاة والسلام وتحية والكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلى حاضرین گرامی قدر واجب الاحترام عزاداران مظلوم کربلا مومنین و مومنات آپ کی محبتوں آپ کی توجہات ایمانی اور آپ کے ذوق علمی پر آپ کا شکر گزار ہوں اور احسان مند خانواد سید صادق مہدی کی جانب سے یہ سالانہ سلسلہ مجالس الحمدللہ آج اپنے دوسرے مرحلے میں آپ حضرات نے ماشاءاللہ پابندی وقت میں میرا ساتھ دیا لیکن ماشاءاللہ ذاکرین کی کثرت کے سبب میں وقت مقررہ پر آنے کے باوجود بھی نہیں بیٹھ سکا جس کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہوں یہ میں نے وقت کی پابندی کا جو گزارش آپ سے کی اس کا سبب یہ ہے کہ الحمدللہ ان مجالس میں دور و دراز سے مومنین و مومنات تشریف لا رہے ہیں اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ بر وقت مجلس شروع ہو بر وقت ختم ہو تاکہ آسانی سے مومنین کو پہنچنے میں کوئی ایسی دقت دشواری نہ ہو انشاءاللہ آئندہ دو مجالس میں بھی کوشش ہوگی کہ پابندی وقت کے ساتھ میں حاضر خدمت ہو جاؤں آپ صلوات بھیج دیں محمد علیہ محمد حاضرین گزشتہ شب کی مجلس میں آپ حضرات کے شاداب حافظوں کی نظر جو افکار کیے تھے ان کا ماحصل یہ ہے دین فہمی کے عنوان سے کہ صحبت معیار فضیلت نہیں ہے توجہ ہے نا پتہ صحبت معیار فضیلت نہیں ہے خون کی شرافت دلیل فضیلت اور دوسری بات جو آپ کی خدمت میں عرض کی تھی وہ یہ کہ کلمہ پڑھنا دلیل ایمان نہیں ہے کلمے پر ثابت قدم رہنا مستقیم رہنا جم جانا
مشغل ہو جانا، ادھر ادھر نہ ہونا، گھبراہٹ کا شکار نہ ہونا، شک میں مبتلا نہ ہونا، ریب و گمان کا شکار نہ ہونا، جس کا کلمہ پڑھا ہے اس کے قول و فعل پر اعتراض نہ کر، صلوات بھیجنا محمد جس کا کلمہ پڑھا ہے اس کے قول و فعل پر دل میں بھی گمان نہ لانا، زبان پر اعتراض آ جانا تو بڑی بات ہے۔ اللہ نے قسم کھا کر کہا ہے فَلَا وَرَبِّ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، میرے حبیب تیرے رب کی قسم، تیرے پالنے والے کی قسم۔ جن دوستوں کی نگاہ میں شام غریبہ کی مجلس کی کچھ قسمیں ہیں وہ اس جملے سے لطف لیں گے، تیرے رب کی قسم، تیرے پالنے والے کی قسم، اس کی قسم جس نے تجھے پالا۔ صلوات بھیجنا محمد علیہ، تیرے رب کی قسم، میرے حبیب تیرے رب کی قسم۔ اور میں نے مجلس شام غریبہ میں مختصر سے وقت میں یہی عرض کیا تھا کہ یہ متفقہ فیصلہ ہے ملت اسلامیہ کا اور مفسرین قرآن کا کہ پروردگار عالم نے جہاں جہاں بھی قرآن مجید میں قسمیں کھائی ہیں وہ سب بے عیب چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ کسی عیبدار کی قسم وہ نہیں کھا سکتا جو خود بے عیب ہو۔ تو بھیجیں اس کے ساتھ میرے حبیب تیرے رب کی قسم، ہاں آپ بالکل ٹھیک ہے، تیرے رب کی قسم، تیرے پالنے والے کی قسم، تیرے پرورش کرنے والے کی قسم۔ رب کے معنی لغت میں جتنے تلاش کرو گے پرورش کرنے والا ہی آئے گا، پالنے والا ہی آئے گا۔ عزیزان محترم تیرے رب کی قسم، اسی لیے اللہ سے رب نہیں ہے، رب الارباب ہے، پالنے والوں کا پالنے والا ہے۔ تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ کچھ رب ہیں، ماں بھی تو رب کا دوسرا روپ ہے نا۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ ماں بھی چونکہ رب کا دوسرا روپ ہے نا، پرورش کرتی ہے، تربیت کرتی ہے، پروان چڑھاتی ہے، اسی لیے باپ کے پیروں کے نیچے جنت نہیں ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ساری زندگی باپ کی ولدیت سے پہچانا جانے والا عدل کے دن ماں کی نسبت سے جانا جائے گا، یہ اس کی پرورش کرنے کا صلہ ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ اس لیے میرے نوجوان دوستو، ماں کا احترام، ماں کی عظمت، ماں کے آگے نگاہیں بلند نہ ہوں، ماں باپ کا احترام، بزرگوں کا احترام، بزرگوں کی عزت، یہ انسانی زندگی کو اور انسانی معاشرے کو ایسا مہذب بناتی ہے کہ گھر میں بھی سکون ملتا ہے، باہر بھی سکون ملتا ہے۔ اور جب خاندانوں سے اور گھرانوں سے بڑے اور چھوٹے کا ادب اٹھ جائے، حفظ مراتب ختم ہو جائیں، تو پورے کا پورا معاشرہ پراگندہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ ساری کائنات میں یہ خاندان ہے، خاندان بنی ہاشم، جس سے تہذیب کے سرچشمے پھوٹے۔ توجہ کریں، جس سے تہذیب کے سرچشمے پھوٹے، جس نے عرب کے بدتمیزوں کو اتنا مہذب بنا دیا۔ جملوں پر غور نہ کریں، عرب کے بد تہذیبوں کو، جنہیں مقدس اور نازک رشتوں کی بھی تمیز نہیں تھی،
اب پتہ نہیں آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں یا نہیں، میں جملے بیک گراؤنڈ میں کہہ رہا ہوں۔ عرب کے اتنے بدتہذیب وحشی درندے لوگ جنہیں نازک رشتوں کی بھی تمیز اور احترام نہیں تھا، جنہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ماں کا احترام کیا ہے، بیٹی کا احترام کیا ہے، بہن کا احترام کیا ہے، بہنوئی کا احترام کیا ہے، توجہ ہے؟ سلام کرے انتقام کے شعلوں میں جلنے جھلسنے والی غیر مہذب بیہر اور بہیمیت سے لبریز عرب قوم کو تہذیب و تمدن کا گہوارہ بنانے والا خاندان بنی ہاشم۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، میں بڑے اعتماد سے کہہ رہا ہوں دوستو، ذہن میں رکھنا یہ بات، پوری عرب تاریخ جس کا میں نے مختصر سا حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، پوری عرب تاریخ میں کوئی مہذب خاندان ہے ہی نہیں سوائے خاندان بنی ہاشم کے۔ اب جتنی بھی تہذیب کی سلسبیلیں پھوٹی ہیں، جتنے بھی تہذیب کے سرچشمے پھوٹے ہیں، وہ اسی خاندان سے پھوٹے ہیں۔ ادب، احترام، تہذیب، شائستگی، معاوضہ حسنہ، شیریں گفتنی، یہ سارے سرچشمے اس خاندان سے پھوٹے ہیں۔ ادب اور احترام یہاں سکھایا گیا ہے، یہاں بتایا گیا کہ بڑا کسے کہتے ہیں، چھوٹا کسے کہتے ہیں، یہاں بتایا گیا کہ عظمت کا معیار کیا ہے، یہاں بتایا گیا کہ احترام آدمیت کیا ہے، یہاں بتایا گیا کہ احترام انسانیت کیا ہے، یہاں بتایا گیا کہ رنگ معیار احترام نہیں ہے، قوم معیار احترام نہیں ہے، نسل معیار احترام نہیں ہے، شکل معیار احترام نہیں ہے، دولت معیار احترام نہیں ہے، بلکہ استقامت فی الدین میزان احترام ہے۔ یعنی اگر دین پر استقامت کا مظاہرہ کرنے والا حبش کا رہنے والا کانا بھی ہے تو اس پر مشرق سے ابھرنے والے آفتاب قربان کیے جاتے ہیں۔ یار بہت بڑا ادبی جملہ ہے، صلوات بھیجے محمد علی محمد۔ اور جو ہے نا، اگر حبش کا رہنے والا بلال استقامت فی الدین کا شاہکار ہے تو وہ اگر اذان نہ دے تو سورج طلوع نہیں ہوتا۔ اسے اگر کوئی بدتمیز عرب تانا دے دے، یعنی جانو نا دوستو ذرا، اسے اگر کوئی بدتمیز عرب تانا دے دے، تمہارا رنگ کالا ہے، تمہاری شکل اچھی نہیں ہے، تمہارا تلفظ اچھا نہیں ہے، تمہارا شین اور سین اچھا نہیں ہے، تمہاری عربی اچھی نہیں ہے، تم اذان کیوں دیتے ہو، تو آوازیں معصوم یہ آتی ہے، تم کس بلال کے لیے بات کر رہے ہو، اس کی شکل اور اس کے رنگ اور اس کی نسل پہ نہ جاؤ، اس کے استقامت فی الدین کو دیکھو۔ پروردگار کو اس کی یہی ادا پسند ہے کہ اگر یہ شین کی جگہ سین سے بھی شہادت دے گا تو اللہ قبول کر لے گا، اور تم ریاکاری کے ساتھ اگر پوری عربی فصاحت میں بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہو گے پھر بھی سورہ منافقون نازل کرے گا۔ پوری طاقت سے علیم مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اتنی بلند صلوات بھی بھیج دیں محمد علی محمد۔ اور جو ہے نا دوستو، پوری تاریخ کا یہ پس منظر ہے، تو انتہائی فصاحت و بلاغت کے ساتھ بھی شہادت دو گے، اس کے باوجود بھی سورہ منافقون آئے گا، اور وہ اگر اشہدوان کی جگہ اشہدوان بھی کہے گا، سین سے بھی کہے گا، تو اللہ کو اس کا یہ اعزاز بندگی پسند آئے گا، یہ انداز بندگی پسند آئے گا۔ یہ ہے اس خاندان کی تہذیب، یہ ہے استقامت فی الدین کا مظاہرہ۔ تم کیا سمجھتے ہو تم اسے تانا دو گے اور یہ اذان نہیں دے گا، یہ اذان نہیں دے گا تم نماز نہیں پڑھ سکو گے۔ یا علی یا علی یا علی،
میرے سارے مسلمان بھائی اس جملے میں توجہ کریں، اس لیے کہ یہاں سے بالکل منسلک ایک جملہ خود بخود آ رہا ہے، وہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، اور اس کے لیے میں آپ کے ذہنوں اگر اذان نہ دے تو بقول رسول مقبول سورج طلوع نہیں ہوتا، تم کہاں کی باتیں کرتے ہو اے شیعان علی پر اعتراض کرنے والوں، علی تو بڑی بات ہے، ہم تو بلال کی عزتوں میں اور بلال کے اختیار میں شک نہیں کرتے، بلال کے ایمان کا اختیار یہ ہے کہ اگر وہ اذان نہ دے تو سورج طلوع نہیں ہوتا، تو بلال اگر اذان نہ دے تو سورج طلوع نہیں ہوتا، تو بلال کا مولا اگر نماز کے لیے سورج پلٹا دے تو تعجب کیسا؟ کہنے والوں کو بہت شکر گزار ہوں میں آپ کا اور آپ کی توجہات کا، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے آغاز کیا اس فکر کا جس سے لے کر ہمیں مجاب یہاں سے نکلے۔ جنگلی اور وحشی عرب کو مجھے نہیں پتا کہ کتنے جنگلی تھے اور کتنے وحشی تھے، مجھے نہیں پتا کہ کتنے درندے تھے، بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے، غیر مہذب ہونے کی انتہا تھی نا۔ اگر آپ غور کر لیں اس جملے پر بغیر مجھے تفصیل میں لے جائے، اس لیے کہ لطف گفتگو جاتا رہتا ہے اگر بات کھل کر بیان کی جائے، لطف گفتگو یہ ہے کہ اشاریت میں بات جائے اور دلوں میں اتر جائے۔ صلوات بھیجے تو میں ایک جملہ کہوں، میں توجہ آپ کی ضرور چاہوں گا، یعنی سب سے بڑی بہیمیت جو تھی عرب میں وہ یہ تھی کہ بیٹیوں کو باعث ننگو آر سمجھتے تھے، انہیں پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے، اور اس کے بیک گراؤنڈ میں مسئلہ غیرت کا نہیں تھا، غلط ہے۔ عرب میں غیرت کہاں تھی محمد سے پہلے؟ جو شروعات ہے محمد والے محمد، خدا کے لیے آپ بہت بلند ہوں تو یہ جملہ سمجھیں گے، اور یہ جملے بار بار نہیں آتے، یہ گفتگو کا انداز بار بار نہیں ہوتا، یہ بہت بڑے فضل و کرم کی بات ہوتی ہے جو میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں اس منبر کے صدقے میں، مولا کے صدقے میں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اس جملے پہ توجہ، کوئی غیرت کا مسئلہ نہیں تھا، عرب کے بے غیرت معاشرے میں غیرت کا مسئلہ نہیں تھا کہ اس لیے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے کہ صاحب غیرت کا سوال ہوگا، بیٹی کسی اور قبیلے میں دینی پڑے گی، نہیں، پورا عرب چونکہ تاجر پیشہ ذہنیت کا سود خور عرب تھا، اس لیے وہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے کہ وراثت کی تقسیم کے یہ عرب کافر قائل نہیں تھے، یہ قائل نہیں تھے، یہ قائل نہیں تھے، عرب کافروں کا یہ یقین تھا کہ بیٹیوں کا کوئی حق نہیں ہوا کرتا، بیٹیوں کا ورثہ نہیں ہوتا، بیٹیوں کا ورثہ نہیں ہوتا۔ عرب کی یہ جاہلیت بعد اسلام بھی جہاں تک گئی ہے وہاں بھی بیٹیوں کو حق سے محروم کیا گیا، اور جو ہے میں نے کہا تھا کے ٹکڑوں پہ، بھلے ہو تم بھی تو آلے نبی کے ٹکڑوں پہ، نمک حلال ہو تو نمک کی بات کرو، کہاں ہو بابری مسجد کے ماننے والوں، کبھی تو باغے فدق پہ ہم پہ بات کرو۔ نعرہ حیدری، سلامت رہنے بیٹا ٹھہرو، تمہیں عرب میں کوئی رئیس نہیں تھا، سب فقیر تھے۔ دعا دو فاطمہ کی ماں کو جس کی دولت کے صدقے میں عرب کے فقیر امیر بھلے ہو تم بھی تو آل نبی کے ٹکڑوں پر نمک حلال اگر ہو نمک کی بات کرو۔ اپنی ابھی آپ سمجھ
समझे नहीं, ये बेमाना नाम इस्तेमाल नहीं किया। नमक की बात, अभी नमक की क्या बात करें, नमक की कोई बात होती है? हाँ है, अगर हमारे हाथ में आदमी जाए तो नमक की तो सारी बात है, नमक की तो सारी बात है। इसलिए कि मौजूदा दौर में इल्म आदात को साइंसी इल्म के तौर पर तस्लीम कर लिया गया है इस कंप्यूटर एज में कि इल्म आदत साइंसी इल्म है। तो नून, मीम, काफ ये 3 हर्फ है, इन 3 हर्फों को मिलाकर नमक बनता है। और इन तीनों हर्फों के इल्म आदात के एतबार से जब आप अदद मिलाकर उनका टोटल करें तो नमक के अदद 110 बनते हैं, 110। नमक के अदद भी 110 है, अली के अदद भी 110 है। जो नमक का दुश्मन वो भी नमक हराम, जो अली का दुश्मन भले हो तुम भी। आप समझो ये कहना चाह रहा है वो। और क्या जो नारा लगाएगा दिल की मुराद पाएगा, दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। सलावत देंगे बाबा। भले हो तुम भी तो आले नबी के टुकड़ों पर नमक हलाल अगर हो, नमक की बात करो, अली की बात करो, नमक की बात करो, अली की बात तो वही है ना, बात तो वही है ना। मैंने इसीलिए तो ये डेफिनेशन बयान की है। भले हो तुम भी तो आले नबी के टुकड़ों पर नमक हलाल अगर हो, नमक की बात करो। कहाँ हो बाबरी मस्जिद के मांगने वालों, कभी तो हमसे भी बाबे फिदक की बात करो। जो है ना जाना मोहतरम, मसला सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मसला क्या है? मसला ये नहीं है, देखना ये है अज़ीज़ान मोहतरम, और सोचना ये है कि अरब की वो बहीनियत कि बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे इसलिए कि उनकी जायदाद, उनकी विरासत तकसीम न हो, बेटियों को हक विरासत नहीं देते थे। ये इस्लाम है, ये पैगंबर इस्लाम है, ये कुरान है जिसने हर हकदार को उसका हक दिया। तो मुसलमान वो नहीं है जो सिर्फ कलमा पढ़कर बैठ जाए, मुसलमान वो है जो हकदार को उसका हक दे दे। बहुत तवज्जो सलाह दे रहे मोहम्मद वाले हर हकदार को उसका हक दे दे, उसे मुसलमान कहा जाएगा। तो ज़ाहिर मोहतरम, मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था कि ये खानदान बनी हाशिम का तो इम्तियाज है कि इस खानदान से तहजीब, शाइस्तगी, दस्तूर, मंशूर, ज़ाबिता हयात, रोशनी, हिदायत, नूर, रास्ता, सिरात, मिनहाज, जादा, मंजिल, रहबर, पैमाना, मैखाना, ये सारे रास्ते जो तहारत की तरफ से गुजरते हुए सबीले इलाही को उमूर करके हौज़े कौसर तक पहुंचेंगे, उनका आगाज बनी हाशिम के घराने से है। और आपको सलामत है। मैं आपकी खिदमत में अच्छा एक बात अर्ज करता हूँ, वो कसम की बात आएगी आगे चलकर, जो आयत पढ़ी थी, लेकिन जरा से एक जुमले पर और गौर करते चले। ऐसा मतलब ये माशाअल्लाह हज्जाज कराम हज फरमाने जाते हैं, सब हज बैतुल्लाह पे जाते हैं। अल्लाह हर मुसलमान हर मोमिन को हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब करे। हमारी दुआ है अरकान हज सब के सब इससे फैज़याब हों और इस इबादत से अजीम तरीन इबादत है। लेकिन ऐसा मुहतरम, हम एक जुमला सिर्फ ये अर्ज करना चाहते हैं कि इस हजर अस्वद में जिसको बोसा दिया जाता है, कल की मेरी गुफ्तगू अगर ज़हन में है, 360 बुत जो रखे हुए थे खाने काबा में, मैंने कल अर्ज किया था ना, खाने काबा में जो 360 बुत रखे हुए थे भाई वो भी पत्थर के थे, और जो काबे में जो ये पत्थर लगा हुआ है ये भी पत्थर ही है। उन बुतों को पूजा तो काफिर, इसे न चूमा तो काफिर। बहुत बड़ा मसला होगा अगर आपने और किया। पत्थर वो भी है, पत्थर ये भी है। कोई है आलम इस्लाम में मुफ्ती दीन मुतीन जो आए मेरे सामने और मुझे बताए कि पत्थर वो भी थे, पत्थर ये भी है। उन पत्थरों को तोड़ा गया, इस पत्थर को नस्ब किया गया। उन पत्थरों के आगे झुकना शिर्क भी है, कुफ्र भी है, और इस पत्थर को न चूमना
کر دیتا ہے. آخر مسئلہ کیا ہے عزیزان محترم؟ مسئلہ پھر وہی میں کل کی گفتگو پر آ گیا کہ مسئلہ صحبت کا نہیں ہے. صحبت سے عزت نہیں ملتی، نسبت سے عزت ملا کرتی ہے. سلام بھیجے محمد و آل محمد. عزتیں نسبتوں سے ملا کرتی ہے. وہ پتھر جو 360 تھے وہ بھی تو پتھر ہی تھے نا بھائی. وہ سفید پتھر ہوں گے، یہ کالا پتھر ہے. اتنا ہی فرق ہے نا، حجر اسود ہے. اتنی بات ہے. سارے بوسہ دیتے ہیں. سال بھر میں کروڑوں مسلمان اربوں مرتبہ اس پتھر کو بوسہ دیتے ہیں. اور حج کے موقع پر تو یہ حکم ہے کہ اگر رش کی وجہ سے نہ پہنچ سکو حجر اسود کے نزدیک تو دور سے ہی اپنی ہتھیلی کا اشارہ اور رخ حجر اسود کی طرف کر کے اپنی ہتھیلی کا بوسہ لے لو. کہ وہ حاجی صاحب یہ اپنی ہتھیلی کا بوسہ آپ لے رہے ہیں، کیا حجر اسود اس ہتھیلی میں سمٹ کے آ گیا؟ کہا کہ نہیں. قانون قدرت یہ ہے، اللہ نے سہولت یہ دی ہے کہ اگر مشکل حالات کی وجہ سے، فاصلے کی وجہ سے اصل تک پہنچنا ممکن نہ ہو تو دور سے اشارہ کر کے بوسہ لے لو گے، اصل کی طرف سلام پہنچ جائے گا. تو پھر وہاں اگر یہ جائز ہے تو جہاں اعتراض کیوں کر رہے ہو؟ اگر اتنے دور سے اشارہ کر کے حجر اسود کی طرف اپنی ہتھیلی کا بوسہ لینا حجر اسود کے برابر ہے تو میں اگر اختتام مجلس پر زیارت پڑھتے ہوئے انگلی کا اشارہ کر کے السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہہ دوں تو اصل دور ہے. اور جو ہے ادھر محترم اور جو ہے بہترین سوال بھیجیے محمد. ایک مرتبہ سوال بھیجیے. تو جان محترم ہر تہذیب، ہر شائستگی، ہر بہترین اصول حیات، ہر زرین زندگی کا ضابطہ خاندان بنی ہاشم سے نکلا ہے. پورے معاشرے کو، غیر مہذب معاشرے کو بقول جوش بنی آبادی کے کہ انچ کو، مصرع سمجھنا ذرا مشکل ہے لیکن دوسرا مصرے سے ہم نتیجہ نکال لیں گے کیونکہ جوش کا مصرع ہے. انچ کو، عرب کا معاشرہ کیا تھا؟ انچ کو ایسا بنا دامان مریم کر دیا. اللہ کے رسول نے انچ کو ایسا بنا دامان مریم کر دیا. سرخ شولوں کو نچوڑا موجے یم کر دیا. جس نے شولوں کو نچوڑ کر برف کی سل بنا دیا اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. سوال میرے محمد مصطفیٰ کیا نام تو اب پوری تہذیب، پوری شائستگی اور اس کا سارا بیک گراؤنڈ اجازت محترم اگر آپ دیکھیں کہ میں کا مجالس میں کروں گا انشاءاللہ وہ صرف اس خاندان سے ملے گا. اس خاندان کے علاوہ کہیں اور سے نہیں ملے گا. اور دین نام کلمہ پڑھنے کا نہیں ہے، دین نام صحبت پہ بیٹھنے کا نہیں ہے. دین فہمی کا تقاضا یہ ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو اللہ کو اپنا رب کہتے ہیں اور اس پر استقامت کرتے ہیں، مستقیم ہو جاتے ہیں، جم جاتے ہیں، ان کی نشانی یہ ہے کہ نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے نہ انہیں کوئی حزن ہوتا ہے. کوئی خوف نہیں ہوتا. اور جنہیں خوف نہیں ہوتا وہ میدان جنگ سے گھر کی طرف نہیں جاتے. توجہ ہے جان محترم اس جملے پر آپ کی طرح سے میں توجہ چاہوں گا چونکہ استقامت فی الدین کا تقاضا یہ ہے کہ ہم تو ہیں ہی اللہ کے لیے اور ہماری واپسی بھی اللہ کی طرف ہے. تو بھائی مسلمان کا ایمان تو یہ ہونا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم تو اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف ہماری واپسی ہے. تو جب واپسی اللہ کی طرف ہے تو گھر کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ یہ گھر کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ بھائی ایمان تو یہ ہے نا حضور کہ ہم ہیں اللہ کے لیے اور ہماری واپسی بھی اللہ کی طرف ہے. تو اللہ کی طرف جائیں نا. یہ گھر کی طرف کیوں واپس جا رہے ہیں؟ اللہ کو بھی چھوڑ کر، رسول اللہ کو بھی چھوڑ کر. اگر
نوالنے کو آپ کا شکر گزار ہوں، احسان مند ہوں الحمدللہ۔ آپ اتنی بڑی تعداد میں مومنین مومنات تشریف لا رہے ہیں، آپ کی زحمتوں پر آپ کا احسان مند میرا فرض بنتا ہے، آپ کا حق بنتا ہے کہ میں آپ کو یہ معیاری تحفہ دربار حسین سے بھی دے کر جاؤں، جسے یہ یقین ہوتا ہے کہ ہم تو ہیں ہی اللہ کے لیے اور ہماری واپسی بھی اللہ کی طرف ہے۔ تو وہ اپنے بیٹے محمد حنفیہ سے میدان جنگ میں برستے ہوئے تیروں میں دوران نماز یہ جملہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، میرے بیٹے محمد حنفیہ، تیرا باپ علی جب میدان جہاد میں آتا ہے تو اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ موت اس پر آ پڑے یا وہ موت پر جا پڑے۔ جو ہے نہیں ایسے نہیں دوستو، ایسے نہیں، پوری طاقت سے۔ ہاں ایک مرتبہ اور سلامت بھیج دیں محمد والی۔ بہت خوبصورت ہے اور آپ کو سلامت رکھے، بہت احسان مند۔ لیکن ایک جملے پر اور ذرا سا ہم کل کی گفتگو سے بلند ہوتے ہیں۔ دین نام ہے قول و فعل پیغمبر کے ایک ایک اشارے پر بلا چون و چرا عمل کرنے کا۔ تیرے رب کی قسم، فرامر تیرے رب کی قسم، تیرے پالنے والے کی قسم، جس نے تجھے پالا اس کی قسم۔ ایک جگہ نہیں کہا، بہت جگہ کہا ہے قرآن میں۔ کاش دنیا قرآن آنکھیں کھول کر پڑھنے کی عادی ہو جائے، بینائی میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو جو ہے تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ میرے حبیب، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے معاملات میں تجھے حکم نہ بنا لے۔ فیما شجر بینہم، وہ شجرات، وہ تنازعات، وہ ڈسپیوٹس کہ جو ان کے اپنے ذاتی ہیں، پرسنل ہیں، ان میں بھی تجھے حکم بنائے تو مومن ہوں گے۔ کاش آپ سمجھ لیتے اس جملے پر غور فرما لیتے، نہیں میں سمجھا نہیں سکا، میں پھر عرض کر رہا ہوں، دیکھیے بات سمجھ میں آئے گی۔ میرے حبیب تیرے رب کی قسم، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، مسلمان تو ہو گئے ہیں، مسلمان تو ہو گئے ہیں، صحبت میں تو بیٹھ گئے ہیں، کلمہ تو پڑھ لیا ہے، نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، تیرے اتباع میں نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، تیرے اقتداء میں سجدے بھی کر رہے ہیں، لیکن مومن نہیں ہو سکتے۔ لا یؤمنون، قطعاً مومن نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک اپنے معاملات میں تجھے حکم نہ بنائے۔ میں عالم اسلام کے مفسرین سے اس علاقے کی سب سے بڑی مجلس کے حوالے سے اور شاداب اور علمی ذہنوں کے وسیلے سے بڑے ادب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ملت اسلامیہ کی حیثیت کیا ہے میرے رسول کے سامنے، اوقات کیا ہے میرے رسول کے سامنے۔ اس امت کی اوقات میرے رسول کے سامنے یہ ہے کہ وہ اپنے معاملات بھی اپنی مرضی سے، اپنے مشورے سے، اپنے اجماع سے، اپنے شورا سے، اپنے ذاتی معاملات بھی طے کرنے کا حق نہیں رکھتی رسول کو حکم بنائے بغیر۔ تو قرآن جس امت کو اپنے خاندانی جھگڑے بھی رسول کے حکم بنائے بغیر طے کرنے کا حق نہیں دیتا، بات وفات پیغمبر اس کس شریعت نے اس امت کو یہ حق دے دیا کہ وہ سارے دین کے معاملات اپنے اجماع سے طے کرنے لگے؟ اور جو ہے جان محترم دین پہ فیصلہ دے، اور جو ہے دوستو بلند ترین سلوات ہے۔ مولا سلامت رکھے یا مدد کہنے والوں کو۔ چشمے بدور، علی کے دشمن دور، نعرہ حیدری۔ تو جو ہے دوستو اس لا یؤمنون حتی
اپنے معاملات میں تجھے حکم نہ بنائے. اور not only this, ابھی بھی ایمان اور دین کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے ہیں کہ صرف زبان سے تجھے حکم بنا لے. نہیں، بلکہ ثم لا یجد فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. میرے حبیب نہ صرف یہ کہ تجھے حکم بنائے، بلکہ جب تو ان کے معاملات میں حکم کی حیثیت سے کوئی فیصلہ کر دے تو زبان پر اعتراض آنا تو بڑی بات ہے، دل میں بھی تیرے فیصلے کے خلاف شک نہ آئے. کسی کے دل میں بھی اگر تیرے فیصلے کے خلاف شک آیا، لا یؤمنون، گیا نکل گیا. نابینا قسم کے مورخوں، اسلام میں آتے ہوئے دیکھا ہے، اسلام سے جاتے ہوئے نہیں دیکھا. توجہ ہے. یا علی. میں نے بہت بڑا جملہ کہا ہے دوست. کیا کہنے دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے سلامت رکھے. اتنی بلند سلوات بھی بھیجے محمد علیہ. بڑا مشکل کام ہے یہ، شہادت کے الفت میں قدم رکھنا ہے میری جان. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. چلے کسی ارادے سے گئے، کسی ارادے سے ٹوک دیا، راستے میں کسی عرب نے پلٹ گئے، کہیں اور آئے، وہاں سے کہیں اور پہنچے، کہیں اور سامنے آ گئی حمزہ کی تلوار، گردن پہ رکھ دی گئی. کیا ارادہ ہے؟ سلامتی کے لیے بلند کر سلامات. اور آپ بھائیوں کو سلامت رکھے، مولا سارے مومنین و مومنات کو سلامت رکھے، جوانوں کو، بزرگوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بچوں کو مولا سب کو سلامت رکھے. بانیان مجالس کے اس خدمت کو مولا قبول فرمائے، مولا سلامت رکھے. اب بہت شکر گزار آپ کی اس خوبصورت توجہ پر. ایسا محترم مسئلہ یہ نہیں ہے، آتے ہوئے بہت غور سے دیکھتے ہو، فلاں گیا، جاتے ہوئے آنکھیں بند کر لی، فلاں گیا، لا یؤمنون. جس نے شک کیا گیا. آنے کے تو 10-20 حوالے دو گے، جانے کے 10,000 حوالے دے دوں گا. اور جو ہے کہ گئے کتنی تیزی سے ہے. آدمی اسلام میں آنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اسلام میں رہنا بڑا مشکل کام ہے. اتنی جلدی آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا، سلپ میں کیش ہو جاتا ہے. معلوم بھی نہیں، سلام دے رہے محمد معلوم بھی نہیں. اسی لیے ثابت قدم 5 وقت کی نمازوں میں اسی لیے مسلمان کو تاکید کر دی گئی ہے، کہتے رہو اہدنا الصراط المستقیم. ثابت قدم رکھ. ہمیں اس صراط مستقیم پر شیطان اچک نہ لے، اغوا نہ کر لے، کڈنیپ نہ ہو جائے، ہٹا نہ دے راستے سے. 5 وقت کی نمازوں میں یہ دعا اسی لیے ہے. سورہ حمد میں صلوات بھیجیں. جو ہے نا دوستو، تو دین پر ثابت قدم رہنا معراج انسانیت. دین میں آنا کمال نہیں ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی بھی عقیدے پر، کسی بھی آئیڈیالوجی پر، کسی بھی ازم پر، کسی بھی نظام پر، کسی بھی دستور حیات پر، کسی بھی سسٹم پر فرم اور ڈٹرمن کب ہوں گے؟ اس وقت آپ قائم اور ثابت قدم ہوں گے جب آپ کو اس منشور، اس دستور اور اس نظام کی فہم ہوگی، معرفت ہوگی. فہم فرصت میں ہوتی ہے، ایمرجنسی میں نہیں ہوتی. اب یہ بھی جملہ تو تھا صاحب، نہیں آپ نے فرمایا، آپ کی مرضی. فہم فرصت میں ہوتی ہے، بہت سوچ وچار کی جاتی ہے، بہت غور و فکر کیا جاتا ہے. غور و فکر کے نتیجے میں انسان جب کسی
منزل یا نقطے پر پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں رہتا، سلمان بنتا ہے۔ آپ جملے پر آپ غور نہ فرمائیں تو میں کیا کروں؟ پھر وہ مسلمان نہیں رہتا، پھر وہ سلمان بن جاتا ہے، پھر وہ بیزر نہیں رہتا، پھر وہ ابو ذر بن جاتا ہے۔ اور جب کوئی ابو ذر بن جاتا ہے تو کائنات کا امین و وحی کا پابند رسول صداقت کا سب سے بڑا تاج ابو ذر کے سر پر رکھ کر کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ آسمان کے نیچے ابو ذر سے زیادہ سچے انسان پر آج تک آسمان نے سایہ نہیں کیا۔ پتہ نہیں آپ نے غور کیا ہے یا نہیں؟ غور کریں، کس کا قول ہے؟ رسول کا، کہ آسمان کے نیچے ابو ذر سے زیادہ سچا انسان نہیں ہے کوئی۔ سب سے بڑا یالی نے کہا سب سے بڑا سچا ہے ابو ذر آسمان کے نیچے۔ اب رسول کی نگاہ میں آسمان کے نیچے تو سب سے بڑا سچا جناب ابو ذر ہے۔ اب جو بھی ابو ذر سے بڑا سچا ہوگا وہ یا زمین کے اندر ہوگا یا آسمان کے باہر ہوگا۔ سلامت رکھے، بلند آواز سے سلامت بھیجے محمد اور جملے پہ فرمائیں گے جانب محترم، ابو ذر سے زیادہ سچے انسان پر آسمان نے سایہ نہیں کیا۔ مجھے نہیں پتا کہ 34 رکعت نماز پڑھتے تھے 17 کے بجائے، کیا خاص بات تھی ابو ذر میں؟ 1,30,000 اور بھی تو رسول اللہ کے دستے حق پرست پر مسلمان ہوئے تھے، صحبت میں بیٹھتے تھے۔ تو یہ ڈسٹنکشن، یہ خصوصیت، یہ اسپیشلٹی صرف ابو ذر کے لیے کیوں کہ اس سے زیادہ سچے انسان پر آسمان نے سایہ نہیں کیا؟ کیا خاص بات تھی؟ کوئی زیادہ سجدے کرتے تھے، کوئی زیادہ نمازیں پڑھتے تھے، کوئی زیادہ روزے رکھتے تھے، کیا کرتے تھے؟ کیا خاص بات تھی؟ نمازیں پڑھتے تھے اگر ابو ذر تو ہمارا ایمان ہے، سارے صحابہ اکرام نمازیں پڑھتے تھے، کوئی صحابی تارک الصلاۃ نہیں تھا، سب نمازیں پڑھتے تھے۔ سنیں ہمارے مسلمان بھائی، بڑی فراخ دلی سے ہم بیان کرنے کے عادی ہیں۔ ہم تاریخی حقائق کو مسخ کبھی اس لیے نہیں کرتے کہ ہم کسی ابو جہل کے پجاری نہیں ہیں، باب علم کے بھکاری ہیں۔ جو حقیقت ہے وہ کہہ رہے ہیں، ہمارا ایمان ہے جتنے صحابہ اکرام تھے رسول اللہ کے زمانے میں کوئی تارک الصلاۃ نہیں تھا، سب نماز پڑھتے تھے، اور ظاہر ہے سب کلمہ بھی پڑھتے تھے۔ بھئی کلمہ پڑھا تو صحابی بنے نا، تو سب کلمہ پڑھتے تھے تو ابو ذر بھی کلمہ پڑھتے تھے، سب نماز پڑھتے تھے تو ابو ذر بھی نماز پڑھتے تھے، سب روزے رکھتے تھے تو ابو ذر بھی روزے رکھتے تھے، سب محنتیں مشقتیں کرتے تھے تو ابو ذر بھی یہی محنت و مشقت کرتے ہو۔ سب نے اگر ہجرت کی تھی تو ابو ذر نے بھی ہجرت کی تھی، سب نے اگر حسب حیثیت تبلیغ اسلام میں حصہ لیا تھا تو ابو ذر نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ یہ کیا خاص بات ہے آخر؟ ایسا کون سا کارنامہ ابو ذر سے سر انجام ہو گیا کہ ابو ذر کی زبان پر پروردگار عالم کے سب سے عظیم صادق و امین رسول نے صداقت کا موتی رکھا، یہ کہہ کر کے آسمان کے نیچے ابو ذر سے زیادہ سچا انسان ہے ہی نہیں رسول کی نگاہ میں۔ تو سچا وہ نہیں ہے جسے میں سچا مانوں، سچا وہ ہے جسے اللہ کا رسول صادق کہے۔ صلوات بھیجے محمد دیکھیں ہمارا عنوان ہے نا دین فہمی، تو یہ دین کی فہم ان حسین کی مجالسی میں حاصل ہوتی ہے کہ خود سوال قائم کرو آخر کیا خاص بات تھی، کون سا ایسا کارنامہ ابو ذر نے اسپیشل اور خصوصی انجام دے دیا تھا جس کی وجہ سے پیغمبر اسلام نے یہ خصوصی تاج جناب ابو ذر کو عطا کیا۔ دوستو مجھے تاریخ میں تو تفصیلات نہیں ملی، اس لیے کہ ابو ذر کے بہت کم فضائل تاریخ میں ملتے ہیں۔ کیسے ملتے؟ اتنے سچے آدمیوں کی تعریف میں تاریخ کا مورخ بول کیسے سکتا تھا؟ اس لیے کہ تاریخ تو لکھنی شروع ہوئی ہے جھوٹوں کے دور میں۔ یہ میں کل بتاؤں گا کہ تاریخ نویسی اور تاریخ سازی میں فرق کیا ہے۔ یہ تاریخ جو آپ تک پہنچی ہے میرے بھائی، یہ تاریخ نویسی نہیں ہے،
تاریخ سازی ہے. تاریخ گھڑنا اور بات ہے، لکھنا اور بات ہے. یہ الگ بات ہے کہ گھڑی ہوئی تاریخ کے گھٹا ٹوپ کفرانہ اور منافقانہ اندھیروں سے بھی اگر علی اور اولاد علی کا سورج ان کی منافقت کی گھٹاؤں کو چیر کر چمک کر نصف النہار پر آ کر آج بھی انسانیت کا منارہ نور بنے تو یہ اس خاندان کے خون کی شرافت کا موجودہ ہے، تاریخ کا نہیں ہے. توجہ ہے، صلوات علی محمد علیہ. ایک ایک جملے پر جا کر غور کرو گے تو سوچو گے کہ کیا جملے کہے گئے ہیں. اور آپ کو سلامت رکھے. لیکن انسان محترم یہ سوچے، یہ دیکھے، یہ غور کرے کہ آخر کیا خصوصی بات تھی جناب ابو ذر میں کہ پیغمبر اسلام نے اتنا بڑا لقب عطا فرمایا کہ آسمان کے نیچے ابو ذر سے زیادہ سچا انسان کوئی نہیں ہے. دوستو نہیں ملا مجھے تاریخ میں اس کا کوئی جواز، کوئی بڑی وجہ نظر نہیں آئی. عام سی زندگی ابو ذر کی نظر آئی ہے، مجھے کوئی خصوصیت نظر نہیں آئی. مگر علامہ اقبال نے اس مسئلے کو ایک شعر میں حل کر دیا اور بات میری بھی سمجھ میں آ گئی کہ پیغمبر نے کہا کیوں ہے کہ ابو ذر سے زیادہ سچا انسان کا آسمان کے نیچے ہے ہی نہیں. اس لیے کہ ابو ذر نے سب سے زیادہ سچ بات کہی ہے جسے علامہ اقبال نے خود بیان کیا کہ نعرہ حیدر نوائے بوزرس. جاگو 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 مسئلہ سنو، اب تاریخی نعرہ ہوگا اس پورے علاقے کا. علامہ اقبال کہتے ہیں نعرہ حیدر. بیٹا آئے گا نعرہ حیدر کی جملہ پھر سن لو. نعرہ حیدر نوائے بوزرس گرچہ از حلق بلال و قمبرس. علی کا نعرہ اصل میں ابو ذر کی آواز ہے، خواب وہ بلال کے گلے سے نکلے یا قمبر کے گلے سے نکلے تو معلوم یہ ہوا کہ پیغمبر نے اسی لیے ابو ذر کو سب سے زیادہ سچا انسان کہا تھا کہ علی کا نعرہ لگانے کی ابتدا ہم غریب ملنگوں نے نہیں کی ہے، رسول کے زمانے میں ابو ذر نے. یا علی آخری آدمی تک بھائی بہت بڑا مجمع ہے لاہور کی تاریخ کا. دونوں مصطفیٰ چوک ارتجاعی ارد مصطفیٰ چوک ارتجاعی اصناش سپر پاور نعرہ حلیم مولا حلیم مولا حلیم مولا حلیم مولا. شجر بینہم، جب تک اپنے معاملہ میں کل کی گفتگو سے مسلسل ہوں دوستوں اس منزل پر. تو یاد رکھیں کہ دین استقامت کا نام، استقامت فی الدین، دین میں استقامت ہو، کیسے بھی حالات ہو دین میں استقامت رہے. جب دین قبول کیا تو استقامت بھی رہے. استقامت کب ہوگی؟ جب یقین ہوگا. یقین کب ہوگا؟ جب علم ہوگا. علم کب ہوگا؟ جب علم کا قبلہ درست ہوگا. جو ہے آپ نے غور نہیں کیا، جب علم کا قبلہ درست ہوگا. ارے اگر نماز کا قبلہ درست نہ ہو تو سارا قیام قعود سجود بیکار ہو جاتا ہے، ساری نماز غلط ہو جاتی ہے. تو علم کا قبلہ اگر درست نہ ہو تو کتابیں پڑھنے سے تو علم نہیں آتا، پہلے قبلے کو تو تسلیم کر. صلوات میں دینا، پہلے تسلیم تو کرو علم کے قبلے کو، رخ رہے علم کے قبلے کی طرف. اور جب علم کے قبلے کی طرف رخ ہوگا تو اب غور بھی ہوگا، فکر بھی ہوگا، تدبر بھی ہوگا، تعقل بھی ہوگا. علم کے قبلے سے ہٹ کر ترجمے کرتے رہو گے قرآن کے، گنہگار ہوتے رہو گے. یعنی نیکی بھی کر رہے ہو، محنت بھی کر رہے ہو، راتیں بھی برباد کر رہے ہو.
روشنائی بھی کالی کر رہے ہو اپنے مقدر کی طرح، اور پھر بھی صحیح بات نہیں آ رہی، توہین اپنی جگہ ہو رہی ہے۔ علم کے قبلے سے ہٹ کر قرآن کا ترجمہ بھی کرو گے تو امی کے معنی الٹریٹ کر بیٹھو گے۔ اب جس مرحلے پر بھی جس پڑھے لکھے مولوی نے رسول کو امی کے معنی میں ان پڑھ کہا، بتاؤ وہ اسلام میں رہا کہاں؟ وہ تو نکل گیا۔ یا علی یا علی یا تو جو ہے وہ رہا کہاں؟ سوچیں، غور کریں، علم کی روشنی علم کے دروازے سے لو۔ قرآن ان سے لو جن کے لہجے میں قرآن بولتا ہے، جن کے لہجے میں قرآن بولتا ہے۔ قرآن ہی تو واحد کتاب ہے جو لاوارث نہیں ہے۔ انہوں نے قرآن کو بھی اپنی نسل سمجھ لیا ہے۔ پتہ نہیں جملے پہ غور کر رہے ہیں یا نہیں۔ قرآن کو بھی کوئی اپنی نسل سمجھ لیا ہے کہ جس کے وارث ہی کو پتہ نہیں چلتا۔ قرآن لاوارث نہیں ہے، قرآن نے اعلان کیا ہے۔ سورہ مبارک کے فاتر میں قاری صاحب بیٹھے ہیں، پوچھے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اور ہم نے وارث کیا اس قرآن کا ان بندوں کو جنہیں ہم نے مصطفیٰ کیا۔ مصطفیٰ کی صلوات میں دینا، فیصلے کرتے چلے نا ساتھ ساتھ تاکہ نتیجے سامنے آ جائیں۔ کنہیں مصطفیٰ کیا؟ قرآن کو قرآن سے سمجھو، قرآن کو ابو ہریرہ سے مت سمجھو۔ وہ تو خود بیچارہ فتح خیبر کے بعد آیا ہے اسلام میں، اسے کیا پتا؟ 2-2.5 سال تو مسلمان رہا ہے کل۔ بھائی فتح خیبر کون سی ہجری میں ہے؟ 7 سن 7 ہجری، 10 ہجری میں دین مکمل ہو گیا، 11 میں حضور کا انتقال ہو گیا، تو 3.5 سال ملتے ہیں ابو ہریرہ کو۔ 3.5 سال حضور کی صحبت میں رہے، 5000 حدیثیں دے دیں، اور جو 23 برس حضور کی صحبت میں رہے ان سے 150 حدیثیں بھی نہیں آئی۔ یہ میں کل بتاؤں گا، یہ موضوع نہیں ہے آج، لیکن بتاؤں گا۔ اور ان 3.5 سال میں بھی 2 سال تو یمن میں چلے گئے تھے کندھے پہ بستر رکھ کے تبلیغ کرنے۔ سلوات تو بھیجتے ہیں۔ اے بابا نے بلند سلوات محمد۔ یہ 3.5 برس تو سارے رہے، مسلمان ہو رہے۔ سن 7 ہجری تک تو مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے۔ فتح خیبر کے بعد تو خیر بڑے بڑے مسلمان ہوئے۔ 2 ہی تو فتح ہے، ایک فتح خیبر ہے، ایک فتح مکہ ہے۔ اس میں تو مسلمان ہوئے، بس ہاتھ میں جس طرح سے نکل آتا ہے۔ اللہ کو کہنا پڑا بھائی یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج کی فوج اسلام لا رہی ہے، اور جب اسلام پہ وقت پڑ رہا ہے تو فوج کی فوج جا رہی ہے۔ محمد یہ سارا قرآن میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اور آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیں تو صحیح نا، فوج کی فوج اسلام میں داخل ہو رہی ہے۔ یدخلون فی دین اللہ، اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، فوج در فوج۔ کہاں ہے یہ فوج؟ فوج ہے یہ کل ہم بتائیں گے، لیکن ذرا سا ذہن میں رہے جملہ انشاءاللہ کل عرض کروں گا۔ علم کے دروازے اور مرکز سے ہٹ کر جب معنی و مفاہیم تو دور کی بات ہے، وارثان قرآن سے ہٹ کر اگر قرآن فہمی کی کوشش کرو گے تو نہ قرآن سمجھ میں آئے گا نہ دین سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے کہ ہم نے وارث کیا ہے اس قرآن کا، یہ قرآن لاوارث نہیں ہے۔ تو قرآن تھا نہیں،
4 آدمیوں کو یقین ہے کہ ہے؟ کہہ رہا ہوں کل بتا چکا ہوں گھر میں قرآن ہے پھر بھی اتنا خاموشی. قرآن تھا نہیں، قرآن ہے. تو جب قرآن ہے تو قرآن کا وارث تھا نہیں، قرآن کا وارث ہے. یا علی سلامات دیتے نا قائم آل محمد کی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی تصویر بنا سو رہا تھا تو اس وقت قرآن تاج رکھ رہا تھا وہی کا ومن النصر. اور لوگوں میں ایک ایسا بھی ہے جو اپنا نفس اللہ کو بیچتا ہے، اللہ کی رضا خریدتا ہے. تو جس کا نفس اس کے پاس ہوگا اس نفس کو موت آئے گی. ہم تو اپنا نفس اللہ کو بیچ چکے جو ہے نا، اور اللہ کو موت آتی نہیں. فرما ہے باہر دیوار سے علی علی کی آواز. یہ نام شفا ہے جو ہم نعرہ اتنی بلند صلوات. آپ کو پتا نہیں مصطفیٰ چنے ہوئے ایم پی اے کو نہیں کہتے. بہت شکریہ آپ کی توجہات پر، آپ کی محبتوں پر. محترم یاد رکھیں اس خاندان نے تقسیم کو یقینی بھی بنایا ہے اور حقدار کو حق بھی دیا ہے. توجہ دوستو، آپ جب وارثوں سے ہٹ اور تفصیلیں کرنا شروع کریں گے ظاہر ٹھوکر کھائیں گے، امی کے معنی الٹریٹ کریں گے. توجہ ہے نا، رسول کے لیے بھی گناہگار کریں گے. یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، یہ میں کل بتاؤں گا. صلوات بھیجیں آپ، لیکن یہی کریں گے نا، یہی کرتے ہوں گے اور کسی یہی ترجمہ کریں گے انا اعطیناک الکوثر. اے رسول ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. کیوں؟ پیاس لگ رہی تھی. چلا رہا ہے ترجمہ سر. آخری مجلس میں بھی ترجمہ کروں گا، ابھی نہیں کروں گا. یہ سورہ میں نے اسی لیے عنوان بنایا ہے صلوات بھیجیں محمد علیہ. رسول پہ بتحقیق ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. صاحب جب قوت ہی دے دی رسول کو تو کوثر کیا ہے؟ یہ کون سی ذاتی کوثر تو رسول کا چھوٹا بھائی ہے. کوثر عطا کیا تو کون سی نعمت عطا کر دی؟ جنت عطا کی تو جنت کے سردار تو رسول کے نواز ہیں. شاہد معیشت کا تاج اگر عطا کیا تو خاتون معیشت تو اس کی بیٹی ہے. سلامات رہتے نا، سلامات رہتے نا. نہیں لیکن قرآنی غریب ہے نا لوگ، قرآنی غریب. اللہ کسی کو قرآن کا غریب نہ کرے. قرآنی غریب ہے، اس لیے قرآنی غریب ہے کہ وارث قرآن سے قرآن نہیں لیتے. ڈکشنری سے لے لیں گے، راغب اصفہانی سے لے لیں گے، عربی لغت سے لے لیں گے. بھئی عربی لغت بھی لکھنے والا کچھ بھی ہوگا انسان ہی ہوگا نا. تو آیت اور ترجمے میں اتنا فرق تو ہو جائے گا نا جتنا اللہ اور بندے میں ہے. صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد. کوئی ترجمہ نہیں. نہ آتا ہی نہ رسول ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. کوئی وہاں کوثر کا مسئلہ نہیں تھا، وہاں کوئی ایسا جھگڑا نہیں تھا. نہیں، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا. نبوت خود سب سے بڑی خیر کثیر ہے. کوئی چیز تو اس سے بھی بات
ہمارا سلامت رکھے یا علی وحد کہنے والوں کو جو ہے نا دوستوں، تو بات کیا ہے؟ فصل لے رب کا منحر، بس تو نماز پڑھ اور قربانی دے. یہ کوثر عطا کیا، ترجمہ اسی لیے کیا کہ آخری آیت بڑی سخت ہے. اِنَّا شَانِئَكَ، تمہیں کاٹ دیں گے ہم تیرے دشمنوں کی، تم بریدہ کر دیں گے تیرے دشمنوں کو. رسول جو بھی تیرا دشمن ہو، جب بھی ہو، جہاں بھی ہو، جس دور میں بھی ہو، جس زمانے میں بھی ہو، جس ماحول میں بھی ہو، چاہے صحت میں ہو چاہے بیماری میں ہو، تو جو ایسا بات ہے بابا زبان قرآن مسلسل ہے، مسلسل جمود کا شکار نہیں ہے. علم قرآن مسلسل حیات عقل انسانی سفر میں ہے. قرآن مسلسل سفر میں ہے، اس لیے کہ ہدایت ہے، سرچشمہ ہے ساری بشریت کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، ساری کائنات کے لیے. بغیر حب علی نہیں، میں دوسرا شعر پڑھ رہا ہوں، موضوع دیکھو. بغیر حب علی لکھ رہے ہو تفسیریں، حب علی لکھ رہے ہو تفسیریں. استاد قمر جلابی کا شعر ہے، بھائی جعفر علی میر تعریف کریں گے اس شعر کی. بغیر حب علی لکھ رہے ہو تفسیریں، کتاب کیسے سمجھ پاؤ گے چراغ بغیر؟ جو ہے نا چراغ بغیر. صلوات دے دے محمد وعلی محمد. وہ ایک مولوی صاحب تھے تو علامہ رشید ترابی سے الجھ پڑے مرحوم سے. روزانہ سوال کریں صاحب یہ اللہ میاں نے سارے پیغمبر عربستان میں کیوں بھیجے؟ 1,24,000 پیغمبر جو آئے سارے اسی علاقے میں آئے. آخر وہ بھی تو ساری دنیا تھی کہ وہاں بھی 2 4 10 20 50 100 بھیج دیتا. اب علامہ صاحب اس کو آیتوں سے عقل سے منطق سے سمجھاتے رہے. کئی دن ہوئے مولوی ہوتا ہے ضدی مانتا ہے نہیں مان رہا تھا. ایک دن استاد قمر جلابی کے آخری 5 سال 7 سال بالکل علامہ رشید ترابی کی انتہائی قربت ہے، بڑی آپ محبت اور شفقت فرماتے تھے استاد سے اور بڑا احترام کرتے تھے استاد قمر جلابی کا. تو استاد کہنے لگے صاحب یہ روز تنگ کرتا ہے آپ کو، مجلس کے بعد آپ جو کھارا در کی مجلس سے آ کے بیٹھتے ہیں تھکے ہوئے، یہ مولوی مانتا ہی نہیں اتنا. تو آپ سارا فتویٰ اور منطق تو آپ نے اسے سمجھا دیا، یہ تو نہیں سمجھ رہا ہے. یہ سوال کرے ایسا میرے حوالے کرتے یہ ایسے نہیں سمجھے گا. تو فوراً جیسے مولانا آئے سوال کرنے کے لیے، علامہ صاحب وہ اتنے انبیاء جو ہیں یہ سارے عرب ہی میں کیوں آئے، سارے کے سارے اور دوسرے دنیا میں کیوں نہیں آئے؟ علامہ صاحب فرمانے لگے بھائی میرے استاد یہ بیٹھے، یہ بھی استاد قمر جلابی شاعری ہے، میرے استاد یہ بیٹھے ہیں. بھائی اب ان سے پوچھیں یہ آپ کو سمجھا دیں کہ وہ بڑے منہنی سیکھنے سے آدمی تھے استاد قمر جلابی، بڑے نازک سے خوبصورت سے. کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے علامہ صاحب سے میں سمجھ نہیں پا رہا اب تک کہ یہ سارے کے سارے پیغمبر نبی رسول کتابیں جتنی بھی آئیں یہ سارے عرب علاقوں میں، یہ انہی علاقوں میں کیوں آئی؟ آخر اور بھی دنیا میں بہت سے علاقے ہیں، وہاں کیوں آئیں؟ سنیں گے جملہ. استاد قمر جلابی کہتے ہیں میاں یہ تو ایسا ہی سوال ہے جیسے تم یہ سوال کرو کہ ہر بچہ اپنے گھر میں آتا ہے، یہ علی خانہ کعبہ ہی میں کیوں آئے؟ جو ہے یا علی آپ نے غور ہی نہیں کیا دوستو. اور علی کعبے میں نہ بھی آتے تب بھی علی ہوتے، کوئی فضیلت میں کمی تو نہ ہوتی. آخر رسول بھی تو آمنہ کے گھر میں آئے ہیں، کائنات کا سب سے بڑا رسول ہے. کہ لگے یہ تو ایسا ہی سوال ہے جیسے یہ کرو کہ کوئی نبی کوئی رسول جو ہے وہ اپنے گھر کے علاوہ کہیں پیدا نہیں ہوا، علی ہی آخر خانہ کعبہ میں کیوں آئے؟ مولوی تھا ایک دفعہ تو ہلا کہ اچھا چلو یہی بتا دو علی کیوں آئے کعبے میں؟ ادھر کی انداز سے قابو کیا جاتا ہے ضدی قسم کے ابو جہلوں کو.
खाने काबा में आए, तेरे दोनों सवालों का जवाब मेरे दोनों मिसरों में मिल जाएगा। दो मिसरे तो सुन ले कि नहाते, खुदा के लिए मेरी ये 1.25 घंटे की तकलीफ पर आपने भरपूर दाद दी है, भरपूर नारे लगाए हैं, लेकिन उस्ताद का ये शेर खाली नहीं जाना चाहिए। उस्ताद कहते हैं कि नहाते काबे में हैदर तो फिर कहां आते दलील आने की। नहाते काबे में हैदर तो फिर कहां आते, वही चराग जलेगा जहां अंधेरा हो, और जो हैदर वो जलाओ। मुकम्मल जवाब दिया। काबे में 360 बुत रखे थे, इसलिए बुत शिकन को काबे ही में आना था, और सारे अरब में चूंकि सबसे ज्यादा कुफर था, इसलिए सारे अंबिया वहीं आने थे। वही चराग जलेगा, नारा हैदरी। अल्लाह की सिवा जो भी है ताजे वली है, ऐसा सलावत भेजे। लेकिन आज इस हद तक गुफ्तगू को महदूद रखते हैं आपकी जरूरतें तमाम करने के लिए। आप माशाल्लाह बहुत दूर दराज से नीचे जा रहे हैं। कल फिर इंशाल्लाह मैं करूंगा आपकी खिदमत पे। इन आतना हमने अता किया तुम्हें कौसर। अल्लाह जब अता करता है तो जब दे दिया ना, जो कुछ भी दिया, ये तो हम आखिरी मजलिस से बताएंगे कि कौसर के हकीकी माना है क्या। इंशाल्लाह आज करेंगे मौला के दरवाजे से भीख मांग कर। लेकिन जब इतनी बात जरूर है कि पहले दीन ये है, पहले कुरान ये है कि लफ्जों को चबा चबा के पढ़ने की बजाय लफ्जों को दिल में उतारने की कोशिश किया करो। देना और बात होता है, अता करना और बात होता है। ये मेरी तस्वीर है, ये मैं कारी साहब को दूं और इसे कहूं कि मैं इसके बाद आपसे ले लूंगा, ये आप रख लें। मैंने अभी टोपी कारी साहब को दी तो मैं इसके बाद ले लूंगा, लेकिन अगर मैं कहूं कारी साहब ये टोपी मैं आपको अता कर रहा हूं तो मेरा वापसी का लेने का हक भी गया। अब ये इनकी है कि जिसे चाहे दे। जुमला एक जुमले में कई घंटे की बात कह रहा हूं। जब मैं कह दूं कि मैं अता कर रहा हूं तो अता करने के बाद मैं वापस नहीं ले सकता। तो अभी भी नहीं समझे कि सारा मजमा आसमानों पे जाने की कोशिश करे, नजफ तक अली का नारा पहुंचाना है। 39 दिन तक जंगे खैबर में पैगंबर इस्लाम मुसलमान बहादुरों को अलम देते रहे, इसलिए वापस लेते रहे। 40वें दिन सही बुखारी में लिखा है, देने का ऐलान नहीं किया। कल अलम अता करूंगा मर्द को। ये तो सही बुखारी में भी है। कल अलम अता करूंगा, दूंगा नहीं। देख लिया 39वें दिन, वापस ले लिया। दिया था ना, वापस ले लिया। 40वें दिन यकीन से कहा कल अता करूंगा। पी अलिफ ऐन तो ये खड़ा ले पी, कल अता करूंगा अलम मर्द को। अपनी फौज के सारे मर्दों के सामने कहा कि कल मर्द को अलम दूंगा। कुर्बान बजाओ रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप कुर्बान आप पर सलावत भेजे। There's no time to go in detail now.
نہیں جا سکتا تفصیلات میرے دوستوں، حالانکہ آپ اپنے ہموں اور مودت کی معراج پر ہیں، لیکن زحمت نہیں، آپ کو بہت دور دراز سے واپس جانا ہے، لیکن یہ جملہ سن لیں، کل علم عطا کروں گا۔ اب جب رسول یہ کہتے کہ میں عطا کروں گا، اور 40ویں دن علی کو علم دیا نہیں، عطا کیا، اب عطا کر دیا ہے رسول نے، تو عدل رسالت کا تقاضا ہے کہ رسول بھی اب یہ علم واپس نہیں لے سکتے علی سے۔ جملہ دیکھیں کس احترام سے جملہ کہا ہے، عدل رسالت کا تقاضا ہے کہ اب یہ علم رسول بھی علی سے واپس نہیں لے سکتے، اب یہ علم علی کی وراثت ہے، علی نہیں رہے گا، علی کا بیٹا عباس علمدار ہوگا، اب وراثت میں جائے گا، اور پھر قیامت میں علی کا آخری بیٹا یہی علم لے کر آئے گا جو لوائے حمد کہتا ہے، قائم آل محمد۔ سبحان یہ علم رسول نے عطا کیا ہے علی کو، اب علی کے بعد علی کا بیٹا علمدار، یا علی میں آپ کے قربان، مولا میں آپ کے نثار، یا علی آپ سے بڑا بہادر کوئی نہیں، مولا آپ اشجع الناس اشجع العرب، مولا آپ شاہ لافتح، مولا کوئی نہیں آپ سے بڑا، آپ نے 10 سال مکمل بلا فصل علم لشکر اسلام اٹھایا ہے، اور ہر شخص نے 10 گھنٹے کربلا میں کس سج دھج سے علم اٹھایا، صرف 10 گھنٹے۔ ہاں علم برآمد ہونا ہے نا، اللہ چاہے تیرے بیٹے عباس کس سج دھج سے کربلا میں 10 گھنٹے علم اٹھایا، جب جہاں علم سامنے آیا علی کی تصویر نہیں آتی، حسن کی تصویر سامنے نہیں آتی، حسین کی تصویر سامنے نہیں آتی، علم آیا غازی کا جلال سامنے آتا کہ غازی کا علم آیا، سم ہے ام البنین کا بیٹا عباس، ام البنین کا لال عباس، غریبوں کا مشکل کشا عباس، حسین کا قوت بازو عباس، زینب کا پردہ عباس، کرو جملہ سنی آپ نے، زینب کا پردہ، زینب کا پردہ، ام کلثوم کا پردہ، سیدانیوں کی ٹھارس، حسین یہی تو کہتے تھے عاشور کے دن عباس تمہیں اجازت کیسے دوں، جب تک تیرا علم لہرا رہا ہے ساری سیدانیوں کو اطمینان ہے کہ ان کے پردے سلامت ہیں، تیرا علم گرے گا ان کی چادریں گر جائیں گی، ان کی چادریں گر جائیں گی۔ دوستو سنیں گے آپ ایک جملہ، جب عباس کو اجازت ملی ہے نا تو حسین نے کہا عباس میں نے تو اجازت دے دی، اس بہن سے بھی اجازت لے لے جسے تجھ پہ بڑھوں گا۔ ہمارا تمہیں سلامت رکھے، غازی کے صدقے میں آج جو منتیں ماننے آئے ہو وہ ساری پوری ہوں گی۔ میں دعا نہیں کر سکتا مجلس کے بعد آج، اس لیے اس وقت دعا کر رہا ہوں، چونکہ زیارت ہوگی اور مضبوط ماتم ہوں گے، مولا آپ سب کی تمنائیں پوری کرے، حاجتیں پوری کرے، سماعت بانیہ نے مجالس کی توفیقات میں اضافہ کرے، میرے بیٹے علی کو، ان کے خاندان کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، بھابھیوں کو، بھابیوں کو، بزرگوں کو، مولا ان سب کو دنیاوی اور دینی توفیقات میں اضافہ کرے، جتنے مومنین مومنات یہاں آئے ہوئے ہیں مولا ان سب کو غازی عباس کے عدم کے سائے میں رکھے، مولا کوئی غم نہ دے، جو قیدی ہو مولا انہیں سید سجاد کے صدقے میں قید سے رہائی عطا فرمائے، جو بیمار ہو مولا انہیں صحت کامل عطا فرمائے، جن بھائی کے دل کے آپریشن کے لیے ابھی دعا کی ہے میرے بھائی نے، مولا انہیں صحت کامل عطا فرمائے، جو بے روزگار ہو مولا انہیں روزگار عطا فرمائے، مولا اس عزاداری حسین کو روح و غلبہ عطا فرمائے، عزاداروں ماتم داروں اور زنجیریں مارنے والوں کو مولا قوت
को ताकत अता फरमाए, अपने हिफ्ज़ व अमान में मौला रखे, दुश्मनों की नजर बद से महफूज रखे। अज़ादारों को इतनी दुआओं के बाद जो मोमिनात तमन्नाएं आरज़ुएं लेकर आई हैं, रवाब की झोली के सदक़े में उनकी झोलियां आबाद रहे, भरी रहे। जिनकी झोलियां खाली है मौला आइंदा बरस आने के वक्त, इस मजालिस के वक्त तक अली अस्कर का सदका इनकी गोदों में हो। मौला इनके सुहाग सलामत रखे। इतने जुमले कहने के बाद अब कह रहा हूं, अब्बास चलो ज़ैनब के पास। मुझसे तो इजाजत ले ली, अब्बास हाथों को जोड़ के कहते हैं, आका मुझसे आप कहें कि मैं अपनी गर्दन अपने हाथों से काट कर आपके कदमों में रख दूं। मौला एक लम्हे की ये गुलाम ताखीर नहीं करेगा, लेकिन बड़ा मुश्किल है शहजादी का सामना करना। सरदारों, मुझसे अगर न पढ़ा जाए मुझे माफ कर देना, इसी तरह रोते रहना। मेरा गाजी बड़ा मजलूम है। मेरा मौला कहता, मौला शहजादी का सामना ये गुलाम कैसे करे, कैसे इजाजत मांगे। मौला आप मेरे साथ चलिए। अच्छा मेरा बेटा अब्बास, हाँ मेरे साथ चल। हुसैन अब्बास को लेकर शहजादी ज़ैनब के खेमे में आए। दोनों भाइयों को साथ आते हुए ज़ैनब ने शहजादी ज़ैनब उम्र कुलसूम ने देखा, अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह कहती हुई आगे बढ़ी है। अल्लाह करीब आ गई। हुसैन बहन के करीब आकर कहते, बहन ज़ैनब अब्बास कुछ मांगने आया है। बहनों को भाइयों से बड़ी मोहब्बत होती है। बहनें माँ का दूसरा रूप होती हैं। भाई के लिए चाहे छोटी बहन हो या बड़ी बहन हो, उसकी तरफ का कोई जवाब नहीं हुआ करता। अज़ादारो ज़ैनब कहती है, अब्बास मुझसे मांगने आया है, बहन की जान चाहिए, अली की बेटी हूँ, बेटा इशारा तो कर। अब्बास तो कभी गर्दन उठा के ज़ैनब के सामने नहीं आए ना, गर्दन झुकाए हुए खड़े रहे। हुसैन तर्जमानी करे, नहीं ज़ैनब, अब्बास मरने की इजाजत लेने आया है। बस इतना कहा कि ज़ैनब ने चिल्लाकर आवाज दी, लैला इधर आओ, रबाब इधर आओ, उम्मे कुलसूम इधर आओ, रुकैया इधर आओ, बाबू उम्मे फरमा इधर आओ। सारी सैदानियां ज़ैनब के करीब आई। कहा मेरे अब्बास के गिर्द हल्का बनाकर खड़ी हो जाओ। सारी बीवियां अब्बास के गिर्द हल्का बनाकर खड़ी हो गई। ज़ैनब अब्बास के बाएं जानिब, हुसैन अब्बास के दाएं जानिब, दरमियान में मेरा गाजी खड़ा हुआ है और गाजी का दामन पकड़े एक 4 बरस की बच्ची सकीना खुश्क होठों पे जबान फेर कर अम्मू पानी हमारा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय का मुझे गाजी की मजलिस तो ऐसी होना चाहिए ना। अम्मू पानी। ज़ैनब एक मरतबा सारी सैदानियों को बुलाकर, सुने खवातीन ये जुमला सुने, अल्लाह तुम्हें कोई गम न दे, इतनी बड़ी तादाद में आ रही, अल्लाह तुम्हारे पर्दों की हिफाजत करे, तुम्हारे सुहाग की, तुम्हारे बच्चों की हिफाजत करे। मैं जुमला कह रहा हूं, मातम ऐसे करना जैसे ज़ैनब ने मातम किया है। गाजी के बाजू कटने के बाद उसके बाद मांग लेना जो मांगना है। ज़ैनब ने सैदानियों के सामने हाथ जोड़ कर कहा, ए आले रसूल की सैदानियों, ए पर्दादार बीवियों, अली की बेटी को माफ कर देना। मैं अपना वादा वापस ले रही हूँ। मैंने मदीने से चलते वक्त तुमसे वादा किया था कि ज़ैनब तुम्हारे पर्दे की हिफाजत करेगी। मेरा वादा वापस, इसलिए कि पर्दे का वारिस जा रहा है। मातम करो ना, तो गाजी का जमाना है। मातम करो ना, 2-4 जुमले में कहूंगा, जब मैं इशारा करूंगा अलम आ जाएगा, ज़ियारत बरामद हो जाएगी, मगर 2 जुमले तो सुन ले। ज़ैनब ने इजाजत दी, सकीना ने मशकीज़ा दी, अब्बास ने सलाम किया, खेमे से चले हैं, दरिया पे पहुंचे हैं। इधर हुसैन जमीन पे बैठे। किसी मौलिफ ने नहीं लिखा कि अब्बास के जाने के बाद
हुसैन को किसी ने खड़े हुए देखा हो, कभी बैठ जाओ। हमें अब्बास के जाने के बाद कुछ नजर नहीं आ रहा। अलम देखकर हमें अब्बास की रफ्तार बताते रहो। मेरा गाजी जंग के किस मसले में है? अब जवान बेटा बताता जा रहा है, बाबा बाबा अलम तेजी से दरिया की तरफ जा रहा है, बाबा अलम तेजी से दरिया की तरफ जा रहा है। हुसैन कहते अल्हम्दुलिल्लाह। अब्बा एक मरतबा फिर अली अकबर ने कहा, बाबा अलम चलते चलते एक जगह रुक गया है। हुसैन कहते बेटा शुक्र की मंजिल है। अली अकबर, इससे पता चलता है कि मेरा गाजी दरिया पे कब्जा कर चुका। मेरे गाजी ने फौज यजीद से दरिया छीन लिया, अलम गाड़ दिया है दरिया पर। अब्बास अब्बास, मेरा गाजी दरिया पे कब्जा कर चुका है। एक मरतबा अली अकबर कहते बाबा अलम कुछ नशेब की तरफ जा रहा है, उसकी बुलंदी में कमी हो रही है। बेटा घबराओ नहीं, मेरा गाजी झुककर पानी की मश्क भर रहा है, पानी की मश्क भर रहा है। एक मरतबा अली अकबर ने, नौजवान अब जिसके हाथ है और सीनों में ताकत है वो मातम करे। जुमला सुनकर एक मरतबा अकबर कहते बाबा अलम बुलंद हो रहा है, बेटा गाजी दरिया से बाहर आ रहा है। अकबर कहते बाबा अलम तेजी से खेमे की तरफ आ रहा है। बेटा अल्लाह का शुक्र है, अब्बास को जल्दी है पानी लाने की, तेजी से दरिया की तरफ बढ़ रहे हैं। एक मरतबा अकबर ने मातम करना चिल्ला कर कहा बाबा गजब हो गया। अलम ने दाएं से बाएं की जानिब करवट ली। बेटा मातम करो, अब करो मातम। ये हमें ने कहा यूं गुस्सा दिया जाता है आगे रसूल को, यूं गुस्सा दिया जाता है आगे नबी को। आखिरी जुमला, क्या कयामत हो रही है? मान लो जो दुआएं हैं जो दिलों में है मातम करते रहो, मातम करते रहो, सकीना की प्यास पे रोते भी रहो और दुआएं मांग लो, पूरी होंगी खुदा की कसम। ये जुमला हुसैन कमर पकड़े हुए पर खुदाए सुखन है मीर अमीन कहते हैं जब अब्बास तक पहुंचने में हुसैन को देर हुई तो अकबर को इशारा करके कहा अकबर 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 अब खींचेंगे तलवार जो रास्ता न मिलेगा। अकबर हमें क्या भाई का लाशा न मिलेगा। मीर अमीन से बड़ी तरह कोई नहीं है, इसलिए आजादी को ये जुमला सुन लो। हमीद ने मुझसे कहता है मैंने देखा कि चलते चलते हुसैन किसी शहर में उलझे, उलझ के फातिमा का लाल गिरा, गिर के उठा, नहीं तरफ देखना मातम करना। हुसैन जो गिर के उठा तो हमीद कहता है हुसैन खाली हाथ नहीं था, हुसैन के दोनों हाथों में एक हाथ था। क्या सुन रहे हो? हुसैन के दोनों हाथों में गाजी का एक कटा हुआ बाजू था, दो कदम और चले, दूसरा बाजू गाजी का हाथ में आया। दोनों अच्छा खेमे में रहने जाइएगा, मैं सकीना को पानी नहीं देना सका, मेरा रास्ता रहने जाइएगा। अल्लाह ताला ने हुसैन जुमला आखिरी है, अगर सुन सको इतना जुमला कहा बल्कि साथ चले